میں اب ایک بہت ہی متین و بردبار شخصیت جماعت اسلامی کے کل ہند امیر جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور قیمتی باتوں سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، قائدین اکرام اور شہر بنگلور اور کرناٹک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے اولو العزم اور حوصلہ مند مسلمانوں، یہ آج شہر گلستان میں ایک تاریخی دن ہے۔ آپ سب نے اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو کر ملت اسلامیہ کے متفقہ ارادے اور متفقہ عزم کا پرزور اور پرشور طریقے سے اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان مکمل طور پر اتفاق رائے کے ساتھ وقف بل 2024 کو مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ سب یہ اعلان کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ آپ سب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم شریعت اسلامی پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں میں شریعت سے انحراف برداشت نہیں کریں گے۔ ہم حکومت کی طرف سے شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے خاندانوں کی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے، اپنے سماج کی طرف سے کسی زاویے سے بھی شریعت میں مداخلت، شریعت سے انحراف، اسے برداشت نہیں کریں گے۔ آج کے اجلاس کا یہ اہم ترین اعلان ہے، یہ ہم سب کا اہم ترین عزم ہے، یہ ہمارا پختہ ارادہ ہے، اور اسی ارادے کے ساتھ انشاءاللہ اس اجلاس سے ہم واپس لوٹیں گے۔ محترم سامعین، حالات یقیناً چیلنجنگ ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے چیلنجوں کے ساتھ ہی ہمیشہ بڑے مواقع، بڑی اپورچونٹیز وابستہ ہوتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، یہ قرآن مجید کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے، ایک آفاقی اصول ہے کہ جب بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو اس کے جلو میں، اس کے پیچھے ایک بڑا موقع، ایک بڑی اپورچونٹی ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ چیلنج جو کبھی وقف بل کے عنوان سے آ رہا ہے، کبھی مطلقہ قانون کے عنوان سے آ رہا ہے، کبھی یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے آ رہا ہے، ان چیلنجوں کے پیچھے بھی اس امت کے لیے، اسلام کے لیے، اس ملک میں اسلام کی دعوت کے لیے زبردست مواقع، زبردست اپورچونٹیز ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن محترم سامعین، قرآن مجید کا ایک دوسرا اصول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ یہ مواقع، یہ اپورچونٹیز، یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے حاصل نہیں ہوتے، یہ گھر میں بیٹھ کر انتظار کرنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ قرآن کا یہ اصول بھی ایک یونیورسل اصول ہے، ایک آفاقی اصول ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک ہم خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ تو ہم کو ان مواقع کا استعمال کرنے کے لیے اپنی حالت بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے رویے بدلنے ہوں گے، اپنے کام کے طریقے بدلنے ہوں گے۔ کیا تبدیلیاں لانی ہیں، اس پر تفصیل سے علماء اکرام اظہار خیال کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کا خلاصہ دو بڑی اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شریعت اسلامی پر چٹان کی طرح ثابت قدم ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا ہے۔ یہ پہلا اہم ترین پیغام ہے جو اس اسٹیج سے ہمارے تمام علماء نے اس مجمع کو دیا ہے۔ آپ سب یہ اعلان کیجئے کہ ہم اپنی زندگیوں میں شریعت کی پابندی کریں گے۔ اس ملک میں شریعت کے تحفظ کا طریقہ بھی یہی ہے۔
محترم بزرگوں، دوستوں، اس ملک میں شریعت کے تحفظ کا اہم ترین طریقہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے مسلم سماج سے شریعت اسلامی کی برکتوں کی عملی شہادت اس ملک کے سامنے پیش ہو۔ لوگوں کو معلوم ہو کہ جب شریعت پر عمل ہوتا ہے، شریعت کے مطابق خاندانی زندگی استوار ہوتی ہے، تو کیسے وہ برکتوں کا گڑھ بن جاتی ہے، برکتوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ لوگ اسے سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہمارے شیواجی نگر میں مسلمانوں کی اس عظیم الشان بستی میں جب شریعت اسلامی پر عمل ہوتا ہے تو یہ بستی کس طرح امن و امان کا گہوارہ بنتی ہے، کس طرح سکون کا گہوارہ بنتی ہے، اس کا عملی نمونہ اس ملک کے عوام کے سامنے پیش ہو۔ محترم بزرگوں، دوستوں، شریعت اسلامی کی حفاظت کا اہم ترین راستہ، اس کی صراط مستقیم بس یہی ہے۔ اعلان کیجئے کہ اس راستے پر ہم ڈٹ جائیں گے، اس راستے پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری اہم چیز جس کی طرف ابھی حضرت مولانا بلال صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے عوام کو بھی ہم اپنی شریعت سے واقف کرائیں۔ اس وقت وقف کا مسئلہ ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساری لڑائی اس وقت نیریٹو کی لڑائی ہے، نیریٹو کی لڑائی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو، اپنے ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو سچائی بتائیں۔ جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ سچائی لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ یہ دوسرا اہم کام ہے جس پر بہت کم توجہ ہے۔ بنگلور کے ہوش مند مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ ملک کے سارے مسلمانوں کو راستہ دکھائیے۔ آپ یہ اعلان کیجئے، یہ عہد کیجئے کہ آج سے ہم شہر بنگلور کے اپنے ہر ہندو بھائی کو، ہر سکھ اور عیسائی بھائی کو نرمی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ سچائی بتائیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے۔ یہ بہت اہم کام ہے جو آپ سب کو کرنا ہے۔ وقف بل کے حوالے سے 4 گزارشات میں نے ساری کانفرنسوں میں کیے ہیں، انہی 4 گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 4 اہم گزارشات ہیں، ان گزارشات کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی گزارش، خاص طور پر عزیز نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ واقفیت پیدا کیجئے، نالج حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، نکاح کا صحیح طریقہ معلوم کیجئے، طلاق کا صحیح طریقہ معلوم کیجئے، وقف کیا ہے، وقف کا قانون کیا ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے کہ اگنورنس، جہالت، لا علمی، یہ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ آج اسلام کے دشمن ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم اویئر ہو جائیں، باخبر ہو جائیں، اگر صحیح معلومات ہم کو حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی طاقت ہوگی۔ یہ طاقت خود بہت بڑی رکاوٹ ہوگی شریعت میں مداخلت کے راستے میں۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ معلومات حاصل کیجئے، وقف کے بارے میں بھی ضروری معلومات حاصل کیجئے اور شریعت اسلامی کے بارے میں بھی ضروری معلومات حاصل کیجئے۔ دوسری گزارش، اس معلومات کو پھیلائیے، خاص طور پر برادران وطن، غیر مسلم بھائیوں بہنوں کو بتائیے، انہیں بتائیے کہ اسلام میں طلاق کا طریقہ کیا ہے اور کیسے یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ انہیں سمجھائیے، بتائیے کہ وقف کیا ہے۔ یہاں تفصیلات آئی ہیں، ان تفصیلات کو اس ملک کے سارے انسانوں تک پہنچانے کا کام یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک شریعت کا ایمبیسڈر ہے، اسلام کا ایمبیسڈر ہے، اسلام کا سفیر ہے۔ اس سفارتکاری کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ ہمیں صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں رہنا ہے، اس ملک سے بات کرنا ہے، اس ملک کے عوام سے بات کرنا ہے۔ نیریٹو کی جو جنگ ہے، نیریٹو کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں ایک اہم سپہ سالار کا
ایک اہم سپاہی کا کردار ادا کرنا ہے۔ کیا آپ سب یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ میں سے ہر ایک 4 برادران وطن کو، 5-10 برادران وطن کو سچائی پہنچانے کا ٹارگیٹ اپنے ذمے لیتا ہے؟ اگر آپ سب یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو بزرگوں، دوستوں، خود بخود جھوٹ جس طریقے سے پھیل رہا ہے وہ رک جائے گا، اور یہی ہماری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ تیسرا اہم ترین کام، اپنے سیاسی نمائندوں کو جواب دہ بنائیے۔ آپ نے ووٹ دے کر یہاں گورنمنٹ بنائی ہے کانگریس کی، آپ مطالبہ کیجئے کانگریس کی گورنمنٹ سے کہ وہ یہاں کی اسمبلی میں اس بل کے خلاف قرارداد منظور کرے۔ آپ اپنے ایم پی سے پوچھئے کہ پارلیمنٹ میں اس بل کو ناکام بنانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا، آخری اور اہم ترین کام وہ یہ کہ اپنے قائدین، پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار، ان کی آواز پر کان حاضر رکھیے، سنتے رہیے۔ جب جس کام کا مطالبہ کیا جائے لبیک کہہ کر اسی عزم، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، ہر قسم کی قربانی کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ یہ 4 کام ہیں۔ ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت شریعت میں مداخلت نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔